السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں ایک کہانی سے۔ ہوا کچھ یوں، کوئی ایک شخص تھا اور وہ بہت امیر آدمی تھا، پیسے، شہرت، سب کچھ اس کے پاس تھی، اور وہ جو چاہتا دنیا کی کوئی بھی چیز خرید سکتا تھا۔ گو کہ اگر وہ چاہتا تو باہر جا سکتا تھا، چاہتا تو جو چیز چاہتا وہ کھا لیتا، جب وہ جو چاہتا وہ پہن لیتا۔ اس کے پاس تمام چیزیں موجود تھی، اولاد تھی، تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی موجود تھی، لیکن وہ بہت بدسکون رہا کرتا تھا، اس کے پاس بالکل بھی سکون نہیں تھا۔ تو وہ اکثر لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ اگر تو کوئی ڈاکٹر مل جائے تو مجھے سکون آ جائے، یا کوئی ٹریٹمنٹ مجھے اس طرح کا مل جائے، کوئی سائیکیٹرسٹ مل جائے، یا کوئی بھی اس طرح کے چیزیں، کوئی حکیم، کوئی بھی، اگر آپ کے پاس کوئی بابا جی، کوئی ایسے شخص موجود ہیں جو کہ مجھے سکون کی دولت دے سکیں تو میں ضرور لینا چاہوں گا، اور آپ مجھے ان سے ملوائیں۔ تو اسی طرح سے تلاش کرتے کرتے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کو سکون چاہیے تو وہاں پر ایک مولائی بیٹھتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں، اور یہ تو رولا ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ شخص جاتا ہے ان کے بتائے ہوئے پتے پر کہ اس طرح دریا، اور دریا کے کنارے درخت، اور درخت کے نیچے وہ مولائی بیٹھے ہوں گے۔ تو جیسے ہی وہ شخص وہاں پہ جاتا ہے تو ایک بابا جی نظر آتے ہیں۔ بابا جی کو دیکھتے ہیں اور وہ پہلے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بابا جی مجھے سکون دیں گے، ان کے پاس تو شاید خود کچھ نہیں ہے، ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، یہ مجھے کس طرح سے دیں گے؟ کیوں؟ ویسے تو لوگوں نے پھر انہیں کہا، تو ان کے کہنے پر انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں، ٹرائی کر لیتے ہیں، میں نے بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ٹرائی کر لیے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ میں نے ٹرائی کر لیے ہوئے ہیں، موٹیویشن لے لیے، سب کچھ لے لیا ہے، لیکن اب میں ان کے پاس جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ یہاں سے مجھے شفا دے دے۔ بابا جی کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، تو بابا جی کو اپنی ساری کی ساری رودات سنا دیتا ہے کہ میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ بابا جی کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، مل جائے گا جی سکون۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے، ساتھ خوش بھی ہوتا ہے کہ بابا جی کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن شفا آپ کو ملے گی کل، اور اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اتنا انتظار کر لیا تو کل کا انتظار بھی کر لیں گے، اور آپ کی شرط بھی مان لیں گے۔ تو بابا جی کہتے ہیں چلیں، آپ یہ پکی بات ہے، آپ میری شرط مانیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی جی ہم مانیں گے، ضرور مانیں گے، آپ کی شرط مانیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل آپ نے اپنی جتنی بھی دولت ہے، جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، اشرفیاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جو کچھ بھی ہے، گھر کے کاغذات ہے، اس کو ایک بوری میں بند کر کے آپ نے میرے پاس لے آنا ہے، تو کل ہم اس کے اوپر میں دم کروں گا اور آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ پہلے پریشان ہوتا ہے لیکن کہتا ہے کہ حل کوئی نہیں ہے۔ گھر جاتا ہے، ساری رات سوچتا رہتا ہے کہ کیا کریں گے بابا جی، بابا جی لگتے تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو کس طرح سے سکون مجھے مل جائے۔ لیکن پھر بھی پوری رات، صبح اٹھتا ہے کشمکش کے بعد، تو اپنی جو سونا وغیرہ تھا، چاندی تھی، گھر کے کاغذات تھے، گاڑی کے کاغذات تھے، تمام چیزیں ڈالتا ہے، اور وہاں پر پہنچ جاتا ہے بابا جی کے پاس۔ کہتے بابا جی میں آ گیا۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے جی تم آ گئے ہو، اب دم کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ایک تھیلے میں تھا سب کچھ نا، ایک تھیلا تھا، کوئی بہت بڑا تھیلا نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کاغذات کتنے بھاری ہوتے ہیں، کوئی زیادہ نہیں تھے، لیکن سونا وغیرہ بھی تھا تو بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تھیلا جو ہے وہ مجھے دے دیں، میں اس کے اوپر دم کرتا ہوں۔ وہ بابا جی کے ہاتھ میں تھیلا دیتا ہے اور بابا جی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ بابا جی بالکل اس کے سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، میں دم کرتا ہوں، اور جب تک میں نہ کہوں آپ نے کھولنی نہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، میں آنکھیں نہیں کھولوں گا۔ تو جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو ارد گرد کسی کو محسوس نہیں کرتا کہ میرے ارد گرد کوئی بیٹھا ہے۔ تو وہ آنکھیں کھولتا ہے تو دور بابا جی دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے یار یہ لگ گیا، مجھے تو چونا لگ گیا۔ پیچھے بھاگتا ہے بابا جی کے، اور پورے گاؤں میں بابا جی اس کو بھگاتے، جہاں تک بھگا سکتے تھے بھگاتے ہیں، لیکن بابا جی کو گاؤں کا پتہ تھا، بابا جی ہو جاتے ہیں اڑن چھو۔ اب وہ بہت پریشان، صبح سے دوپہر ہو جاتی ہے، دوپہر سے شام ہو جاتی ہے، پورا گاؤں گھومتا رہتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، بابا جی نہیں ملتے ہیں۔ آخر کار تھک ہار کے وہیں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے جہاں پر بابا جی کے حوالے وہ سونے کی بھری ہوئی تھیلی کی تھی، جو اس نے اپنی دولت بابا جی کے حوالے کی تھی۔ جو وہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ،
تو اچانک سے بابا جی پیڑ کے اوپر سے نیچے آتے ہیں اور جو تھیلا ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اور وہ ایک سکون کی آہ بھری سانس لیتا ہے۔ جب انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے تو جب وہ تھکاوٹ کے بعد جو سانس لیتا ہے نا، جب اس کے بعد خوشی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ خوشی اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں سکون ملا؟ کہتا بہت ملا۔ تو اس کہانی سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اور بابا جی یہ اسے بعد میں یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر شکر کریں تو آپ کو سکون مل جائے گا، اور یہی فارمولہ ہے سکون کا۔ جن لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، ان کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں تو ان کے پاس سکون نہیں ہے، وہ رات کو ڈپریشن کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس فیملی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس وہ بہت کچھ کھانے کا جو ہے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، کوئی ڈائبٹیک مریض ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، وہ کچھ کھا نہیں سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ خوش ہے تو وہ ہے جو کہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔